السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ ویڈیو المنارۃ تتحدث پارٹ 2 کا دوسرا ویڈیو ہے۔ ہم اس ویڈیو کے ذریعے اعراب لگانا اور ترجمہ کرنا سیکھتے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وخلف جہانگیر ابنہ شاہ جہان، اور جہانگیر نے اپنے بیٹے شاہ جہاں کو جانشین بنایا۔ وہو صاحب الآثار الجمیلۃ فی الہندی، اور وہ ہندوستان میں بہترین آثار قدیمہ کے مالک ہیں۔ بنا جامعا فی دہلی من اجمل مساجد المسلمین فی العالم، انہوں نے دہلی میں جامع مسجد کی تعمیر کروائی جو کہ پوری دنیا میں خوبصورت مسجدوں میں سے ہے۔ وبنا القلعۃ الحمراء، اور انہوں نے لال قلعہ کی تعمیر کروائی۔ وبنا علی قبر زوجہ التاج محل وہی الدرۃ الیتیمۃ فی البناء، اور انہوں نے اپنی بیوی کے قبر پر تاج محل بنوایا جو کہ تعمیری میں یکتائے روزگار ہے، جو تعمیر میں شاہکار ہے۔ وما وددت ان ابرح من مکانی الا لاراہ، اور میں کبھی اپنے جگہ سے ہٹنے کا ارادہ نہیں کیا مگر صرف اسے دیکھنے کے لیے۔ وخلف شاہ جہان ابنہ السلطان اورنگزیب عالمگیر وهو رجل هذا البیت الرشید اور شاہ جہاں نے اپنے بیٹے اورنگزیب عالمگیر کو جانشین بنایا جو کہ اسی نیک گھرانے کے فرزند تھے۔ فأمر بتدوین الفقہ وابطل المکوث المظالم عن المسلمین وضرب الجزیۃ علی المشرکین، تو انہوں نے فقہ کو مدون کرنے کا حکم دیا اور مسلمانوں سے بے جا ٹیکس کو ختم کر دیا۔ وضرب الجزیۃ علی المشرکین، اور مشرکین پر جزیہ متعین کیا۔ ونصب المحتسبین، اور محتسبین کو مقرر کیا۔ واقام دولت العلم والدین، اور علم و دین کی حکومت قائم کر دی۔ ومن سوء حظ المسلمین فی هذا البلاد ان خلفاء اورنگزیب لم يكونوا رجالا اکفاء فی الدین والسیاست، اور مسلمانوں کی بدقسمتی یہ ہے، اور اس ملک میں مسلمانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ اورنگزیب کے جانشین دین و سیاست میں اہل نہیں تھے۔ اورنگزیب کے جانشین دین و سیاست میں اتنے ماہر نہیں تھے۔ فاصبحت السیاست ہزلا والدولۃ العوبۃ ملوک یحکمون صباحا ویقتلون مساء ویستبدلون کالخلقان من الثیاب، تو سیاست مذاق بن گئی اور حکومت کھلونا بن گئی۔ صبح کو بادشاہ بنائے جاتے، شام کو قتل کر دیے جاتے، اور انہیں پرانے کپڑے کی طرح بدل دیے جاتے۔ ولا اضیع وقتک الثمین فی سرد اسمائہم الفارغہ، اور آپ کے قیمتی وقت کو ان بیکار ناموں کے شمار کرانے میں برباد نہیں کروں گا۔ ہونا رأیت ما ابکانی، یہاں میں نے ایسی چیزوں کو دیکھا ہے جس نے مجھے کافی رلایا۔ فقد فسدت اخلاق المسلمین فی هذا العصر، اس زمانے میں مسلمانوں کے اخلاق بگڑ گئے۔ فشا فیہم الفجور، ان میں فسق و فجور عام ہو گئی۔ وعمت الخمور، اور شراب نوشی کی کثرت ہو گئی۔ وکثرت الملاہی، اور لہو لعب کی چیزیں ان میں کافی زیادہ ہو گیا۔ واقبل الناس علی اللہو واللعب والرقص والغناء، اور لوگ لہو لعب، رقص و سرور کے دلدادہ ہو گئے۔ فکأنہ لم یبعث نبی ولم ینزل کتاب والناس فی جاہلیت، گو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی نبی مبعوث نہیں کیے گئے ہوں، اور کوئی کتاب نازل نہ ہوئی ہو، اور لوگ زمانہ جاہلیت میں جی رہے ہوں۔
وكنت أذكر قول الله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمیرا وأخاف بطشه۔ اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کو یاد کر رہا تھا کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم کسی قوم کو، کسی گاؤں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، امرنا مترفیہا، ہم اس کے خوش عیش لوگوں کو، خوشحال لوگوں کو کسی چیز کا حکم دیتے ہیں، ففسقوا فیہا، تو ان میں وہ فسق و فجور کرتے ہیں، فحق علیہا القول، تو جب قول ان میں ثابت ہو جاتی ہے، جب حجت تمام ہو جاتی ہے، فدمرناہا تدمیرا، تو ہم انہیں ملیہ میٹ کر دیتے ہیں، ہم انہیں تہو بالا کر دیتے ہیں۔ وَأَخَافُ بَطْشَهُ، اور میں اللہ کی پکڑ سے ڈر رہا تھا۔ وفی عہد محمد شاہ متوفی سنۃ 61 و100 وألف من الہجرة بلغ السیل الزبا وتم الوادی علی القرى فبعث اللہ علی اہل دہلی عبادا لهم اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار۔ اور محمد شاہ کے زمانے میں، جن کی وفات 1161 ہجری میں ہوئی، معاملہ سنگین ہو گیا، پانی سر سے اونچا ہو گیا، پانی سر سے اونچا ہو گیا، بلغ سیل الزبا، پانی سر سے اونچا ہو گیا، وتم الوادی علی القرى، اور معاملہ سنگین ہو گیا، فبعث اللہ علی اہل دہلی عبادا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دہلی میں ایسے بندوں کو بھیجا، لہم اولی بأس شدید، جو سخت طاقتور اور باہمت لوگ تھے، فجاسوا خلال الدیار، تو انہوں نے فساد انگیزی کے لیے شہروں میں گھومنے لگے، تو وہ فساد انگیزی کرتے ہوئے شہروں میں گھومنے لگے۔ تو دوستو، آج کا ویڈیو یہیں ختم ہوتا ہے۔ ہمیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، تو آپ لائک شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔